آداب دوستو، سخن میں خوش آمدید۔ 2023 سخن کے حوالے سے بہت شاندار سال رہا۔ آپ تمام دوستوں کی محبتیں مجھے اسی طرح اگلے سال بھی اور آئندہ آنے والے زندگی کے تمام سالوں میں چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک ادبی جائزہ 2023 کا لے کر حاضر ہوا ہوں، کتب کے حوالے سے، تقریبات کے حوالے سے اور ادبی اداروں کے حوالے سے۔ یہ مبنی بر حقیقت ہے اور یہ بنا کسی گروہ بندی کے بالکل جو ایک کوٹڈ ورژنز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر درست بات کروں گا، کیونکہ اس سال اور آئندہ زندگی میں بھی ہمارا یہ موٹیو رہا ہے اور موٹیو ہے بھی اور رہے گا بھی کہ ہم نے حقیقی ادب کے جو ترجمان ہیں انہی کی بات کرنی ہے اور حقیقی ادب کو ہی زندگی کے ساتھ جوڑ کر معاشرے میں، سماج میں شعور کی تبدیلی کے ان ماخذات کو سامنے لانا ہے جو ہمارے قلم کی امانت ہیں اور جو اگر ہم جن سے پہلو تہی کریں گے یا صرف نظر کریں گے تو چل استاد جیسے کئی کریکٹر سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے تو کچھ کتب کی بات کروں گا، کچھ تقریبات کی بات کروں گا، اہم جو ناول چھپے، اہم جو افسانوی مجموعے چھپے، اہم جو شعری مجموعے چھپے۔ آغاز میں کروں گا جناب عرفان جاوید صاحب کے خاکوں کے مجموعے آدمی کے حوالے سے۔ بہت ہی شاندار مجموعہ۔ میں کہتا ہوں کہ عرفان جاوید صاحب کا جو قلم ہے اس کی جو طاقت ہے اس کا میں نہیں، ایک دنیا نہ صرف معترف ہے بلکہ اسیر بھی ہے۔ جادوئی قلم ہے اور ان کے قلم کا جادو سر چڑھ کر بولتا ہے۔ آدمی کے جو خاکے ہیں ان میں ایک بہت ہی منفرد اسلوب ہمیں نظر آتا ہے، جس میں افسانہ بھی ہے، جس میں پلاٹ بھی ہے، جس میں آپ کو فلیش بیک کی ٹیکنیکس بھی نظر آتی ہیں، جس میں آپ کردار کے ساتھ ایسے ڈھل جاتے ہیں اس سانچے میں کہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ اگر یورپ کی وہ گلیاں ہیں تو آپ اس میں شامل ہیں اور وہ جس شخص کا خاکہ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ خود ہیں۔ اگر لاہور کا ذکر ہو رہا ہے تو لاہور میں آپ خود موجود ہیں۔ اگر کسی ذائچہ نویس کی بات ہو رہی ہے تو وہ آپ ایسے لگے گا جیسے کہ آپ خود وہ ستاروں کی چال دیکھ رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا خاکوں کا مجموعہ آدمی، جس سے میں آج کی اس ولاگ کا آغاز کر رہا ہوں، سال 2023 کا ادبی جائزہ۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، نثر میری کمزوری ہے، مجھے پسند ہے، ایک شاعر کو سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے، تو میرے پاس جو ناولز کی فہرست ہے اس میں ڈاکٹر نجیبہ عارف صاحبہ کا مکھوٹا کیا ہی خوبصورت پلاٹ ہے اور جو اس کی بنت ہے، جو اس کی لکیل ہے، اس پہ جتنی بات کی جائے کم ہے۔ میں مختصراً دو تین جملوں میں اجمالی ایک جائزہ سا، ایک تعارف سا، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ولاگز کی ڈیوریشن اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اسامہ صدیق صاحب کا غروب شہر کا وقت، اس میں لاہور کی گلیوں کو لے کر ایک بہت ہی افسانوی طرز میں اس ناول کو بنا گیا ہے۔ بہت ہی شاندار پلاٹ ہے اور اس کو بھرپور پذیرائی ملی۔ سینئر جو ناول نگار تھے پاکستان سے باہر بھی جو فکشن لکھنے والے ہیں، انہوں نے اس ناول کو بہت زیادہ سراہا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے جو سینئرز ہیں ان کی جانب میں بعد میں بڑھوں گا، لیکن پہلے ممتاز ناول نگار علی نواز شاہ کا ناول اس سال کے آخری ہفتے میں چھپا ہے، یہ رنگ ادب پبلیکیشن نے چھاپا ہے اور یہودیوں کا جو استعمار ہے اس سے اس کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اور علی نواز شاہ میں سمجھتا ہوں کہ مقبول ترین ناول نگار ہیں، بڑے ناول نگار ہیں اور انسانی نفسیات کے نباز ناول نگار ہیں۔ معاشرے کے ان پہلوؤں پر ان کا قلم جو ہے وہ لگتا ہے نشتر کی طرح، ان موضوعات پر جن کے اوپر کوئی نہیں لکھتا۔ تو علی نواز شاہ کو اس لیے میں ایک بڑا ناول نگار بھی مانتا ہوں، ایک اہم ناول نگار بھی مانتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے سال کا انہوں نے تحفہ دیا ہے اپنے پڑھنے والوں کو۔ پھر آگے بڑھتے ہیں تو خالد فتح محمد، نیا گھر۔ میں کہتا ہوں اس کہانی کو پڑھتے ہوئے میں رویا ہوں، اس ناول کو پڑھتے ہوئے میں اتنا رویا ہوں کہ اس کے صفحے بھیگ گئے اور میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اس کے اوپر ایکسٹمپور جیسے بولتا ہوں میں بول سکوں۔ میری ہچکیاں بن گئیں۔ نفسیاتی سطح پہ اتنا مضبوط ناول ہے اور چونکہ یہ سٹوری بھی کچھ ایسی ہے جو ٹوٹ پھوٹ سے جڑی ہوئی ہے، تو پھر اس پہ مجھے اپنا آپ بھی نظر آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ خالد فتح محمد صاحب کردار اور انسانی نفسیات نگاری کو لے کر جس طرح چلتے ہیں
یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خلا ہے ہمارے آج کے لکھنے والے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خالد فتح محمد صاحب ہمارا اثاثہ ہیں، اور یہ نیا ناول دینے کا آپ کا بہت شکریہ سر، بہت قیمتی ناول ہے۔ حفیظ خان صاحب کا وجود بہت اہم موضوع پہ لکھا گیا، اور یہ وہ موضوع ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ضیاء کے دور میں پاکستان میں جو آج کل ہو رہا ہے وہ ان ہوا، مدرسوں کا کردار، مدرسوں میں جو کچھ ہوتا ہے۔ اب مدرسہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں کیا ہے، اور ہمارے ہاں اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، پڑھنے کی چیز ہے، خاصے کی چیز ہے۔ حفیظ خان صاحب کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوسائٹی کی جو ایولز ہیں ان پر لکھتے ہیں، اور ایسا لکھتے ہیں کہ کمال لکھتے ہیں۔ کرک ناتھ اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اور میں کہتا ہوں کہ کرک ناتھ ایک ماسٹر پیس ہے۔ اسی طرح آگے آئیں تو طاہرہ اقبال صاحبہ کا ہڑپا، اب یہ ہڑپا کی لوکیل کو لے کر ایک ایسا ناول ہے، ایک ایسی فکشن کی دنیا ہے جس کے اثر میں آپ بہتے چلے جاتے ہیں، اور نیلی بار کی لکھاری نے اپنے پڑھنے والوں کو تاریخ سے جدا نہیں کیا بلکہ تاریخ سے جوڑا ہے، اور تاریخ کو ایک نئی طرز سے قاری کے دل و دماغ کے سامنے لا کر رکھا ہے۔ بڑا کامیاب ناول ہے۔ اختر رضا سلیمی لواح، اختر رضا سلیمی صاحب اب ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ لواح جو ہے یہ ہند کو ہماری اس لوکیل سے جڑا ہوا، اور پہاڑ کی چوٹی پر جلائی جانے والی جو آگ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، سلیمی صاحب کے دیگر ناولز کی طرح یہ ناول بھی انفرادیت لیے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں یار لوگوں نے کہا کہ انہیں ناولز کی کنٹینیوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے لوکیل کو، اپنی تاریخ کو اگر کوئی شخص لکھ رہا ہے تو تحسین کے لائق ہے، لیکن اس کی سب سے جو خوبصورت بات ہے وہ اسلوب ہے، اور ایسے ایسے سٹروکس سلیمی صاحب کے قلم سے نکلے ہیں کہ دھنک سی بکھرتی نظر آتی ہے۔ لواح سے الگ سے ایک جو ویلاگ ہے وہ بھی قرض ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کروں گا۔ اب تاریخ کی بات ہو رہی ہے تو ہم جو تاریخی کتابیں آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ راول پنڈی کے حوالے سے، پوٹھوار کے حوالے سے راول راج بڑا اہم کام ہے سجاد اظہر صاحب کا، اسی طرح پوٹھوار خطہ دلربا شاہد صدیقی صاحب کی بڑی اہم کتاب ہے۔ تاریخ کے حوالے سے یہ جو حوالے ہیں، یہ دو کتابیں ہیں جو ان پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے، لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ پاکستان میں بر صغیر پاک و ہند کو اگر لیا جائے تو لاہور کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے، کراچی کو جتنی اہمیت دی جاتی ہے، راول پنڈی بھی اتنی ہی اہمیت کا حامل شہر ہے، اور اس کی جو مسلم حیثیت ہے وہ یہ دو کتابیں واضح کرتی ہیں۔